بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر کیوں خریدا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل شہید کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس دن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود تھے۔ آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا حسین کو جب شہید کیا گیا، آپ کا سر مبارک عبداللہ بن زیادہ ابن مرجان ظالم مبعوث کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ میں چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ شہادت سے پہلے شمر 10 آدمی آپ کے سامنے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخمیوں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت لال سے کام لے رہا ہے، اور اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی پر حملہ کر دو، اور اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر بن خولا بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی ان کے ہاتھ کام کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان ابن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارکہ میں 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر میرے سامنے لے آؤ۔ اس پر شمر نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر میں شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لے کر یزید کے اس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا اور پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستہ میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہی کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اس طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے ہم آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ جادوگر نے اجازت دے دی اور ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا، لیٹ کر سو گئے۔
آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ بوڑھا جادوگر بیٹا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی آسمان سے ایک عبادت گاہ کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ روشنی اس کمرے میں اندر پہنچنے لگی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ جادوگر نے رات ہی سپاہیوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ اس نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی اور اس صندوق والے کمرے میں گئی۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے، اور ہم اسے اس سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے صندوق میں رکھ کر بادشاہ یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا، ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی اور تم نے اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے نبی عیسیٰ مسیح کے گھر والوں سے میں کوئی بھی بچہ زندہ ہوتا تو ہم اسے بھی اپنے سر آنکھوں پر رکھتے، اور تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے ہو، اور تم کیسے مسلمان ہو؟ اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ تم کو اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے امام حسین کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیاں دے دو اور میں آج رات تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ جادوگر نے 10,000 اشرفیاں نکال کر سردار کو پکڑا دیں اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو غسل دیا اور پھر اسے ہاتھ پر لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، اے مبارک انسان حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں، اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دے دینا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب صبح اس جادوگر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سپاہیوں نے واپس لے لیا، اور وہ سپاہی لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل پڑے۔